رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائبانہ طور پر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، اور نہ دے تو شرمندگی۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ کیسے بھی حالات ہوں دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، موت سے ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتے ہیں۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا پھر مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب 3 کیفیات ہوں تو فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ جب جسم کانپے یا دل میں خوف آ جائے یا پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔